ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں فیاض احمد فیاض۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ پہلی سرخیاں۔ ملک میں عید الاضحیٰ کی تقریب سعید کے سلسلے میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے منعقد۔ دلی میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع تاریخی جامع مسجد میں ہوا منعقد۔ وادی میں بھی عید الاضحیٰ کے روح پرور اجتماعات کا انعقاد۔ آثار شریف درگاہ حضرت بل میں عید الاضحیٰ کی سب سے بڑی تقریب۔ شری امرناتھ جی یاترا کے حوالے سے انتظامات کو دی گئی حتمی شکل۔ یاترا 1 جولائی سے ہوگی شروع۔ یاتریوں کا پہلا جتھا پہنچ گیا جموں۔ اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے تک پاکستان کے ساتھ بات چیت کو ناممکن دیا قرار۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آج ملک میں ایثار و قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ پورے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ عیدگاہ اور بڑی مساجد میں آج صبح لوگوں نے عید نماز ادا کی۔ قومی راجدھانی دلی میں عید کی نماز جامع مسجد، فتح پوری مسجد اور شاہی عیدگاہ میں ادا کی گئی۔ بعد میں سبھی نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ تیز بارش کے باوجود لوگ بڑی تعداد میں عید نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ائمہ حضرات نے خطبے میں سبھی لوگوں سے امن و سکون برقرار رکھنے اور تہوار کو بھائی چارے کے جذبے سے منانے کی اپیل کی۔ یہ تہوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے اپنے چہیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر قربان کیے جانے کا حکم بجا لانے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ملک کے دیگر حصوں سے بھی عید نماز ادا کرنے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ اس موقع پر سیکورٹی کے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملک کے ساتھ ساتھ وادی میں بھی عید الاضحیٰ کا تہوار پورے مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں وادی بھر کی مساجد، خانقاہوں، بقاجات اور عیدگاہوں میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ وادی میں عید نماز کا سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی، جہاں فرزندان توحید کی ایک کثیر تعداد نے عید نماز ادا کی۔ لوگوں نے اس موقع پر اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر جموں کشمیر میں امن سکون اور بھائی چارے کے لیے دعا کی۔ آثار شریف جناب صاحب سورہ میں بھی عید نماز کی روح پرور تقریب منعقد ہوئی۔ یہاں بھی فرزندان اسلام کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ عید نماز کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی اور گلے ملے۔ آثار شریف شہری کلاشپورہ میں بھی عید الاضحیٰ کے سلسلے میں نماز عید کا بڑا اجتماع منعقد ہوا۔ اس موقع پر ایثار و قربانی کے جذبے پر روشنی ڈالی گئی۔ یہاں بھی فرزندان توحید نے اشک بار ہو کر جموں کشمیر میں امن و سکون اور ترقی کے لیے دعا کی۔ زیارت شریف پیر سید یعقوب صاحب سنوار میں عید الاضحیٰ کا ایک بڑا اور روح پرور اجتماع منعقد ہوا۔ لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے یہاں نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر علماء حضرات نے عید الاضحیٰ قربانی کے جذبے، انسانیت اور ایثار پر روشنی ڈالی۔ امام بارگاہ جڑی بل میں نماز عید کی تقریب سعید خوش اسلوبی سے منعقد کی گئی۔ یہاں ملک علاقوں سے آئے فرزندان توحید کی ایک بڑی تعداد نے عید نماز ادا کی۔ اس موقع پر فلسفہ عید الاضحیٰ کی تشریح کی گئی۔ امام بارگاہ آیت اللہ یوسف آباد بمنا میں بھی نماز عید کا بڑا اجتماع منعقد ہوا۔ اس موقع پر فلسفہ حج اور قربانی پر روشنی ڈالی گئی۔ امام بارگاہ جڑی بل میں نماز عید کی تقریب سعید اسلوبی سے منعقد ہوئی۔ یہاں ملک کا علاقوں سے آئے فرزندان توحید کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ ادھر مرکزی امام بارگاہ بڑگام میں نماز عید کا بڑا اجتماع منعقد ہوا، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں فرزندان اسلام نے نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر جموں کشمیر کی سالمیت اور بقا کے لیے دعا کی گئی۔
بڑگام میں حنفیہ عیدگاہ میں بھی فرزندان توحید کی کثیر تعداد نے نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر فلسفہ عید الاضحیٰ پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ اس کے علاوہ زیارت شیخ نور الدین نورانی واقع چراری شریف میں بھی عید الاضحیٰ کا ایک بڑا اجتماع منعقد ہوا، جہاں دور دور سے آئے فرزندان اسلام کی ایک بڑی تعداد نے عید نماز ادا کی۔ لوگوں نے اس موقع پر اللہ کے حضور سر سجود ہو کر جموں کشمیر کے تحفظ اور بقا کے لیے دعا کی۔ ضلع اننت ناگ میں جامع مسجد حنفیہ رشی بازار میں عید الاضحیٰ کا روح پرور اجتماع منعقد ہوا، جس میں لوگوں کی کثیر تعداد نے عید نماز ادا کی اور امن و سکون کے لیے دعا کی۔ اشاجی پورہ اننت ناگ کے عیدگاہ اہل حدیث میں بھی فرزندان اسلام کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ یہاں بھی جموں کشمیر خطے کے امن و سکون اور بقا کے لیے دعا کی گئی۔ ادھر کلگام کے عیدگاہ کلگام میں بھی عید الاضحیٰ کا ایک بڑا اجتماع منعقد ہوا، جہاں فرزندان توحید کی کثیر تعداد نے نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر فلسفہ عید الاضحیٰ، قربانی اور ایثار پر روشنی ڈالی گئی۔ ضلع شوپیاں کی تاریخی جامع مسجد میں عید الاضحیٰ کا روح پرور اجتماع منعقد ہوا۔ یہاں بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر جموں کشمیر میں بھائی چارے، باہمی ہم آہنگی اور امن و سکون کے لیے دعا مانگی گئی۔ پلوامہ میں مرکزی جامع مسجد میں عید الاضحیٰ کا بڑا اجتماع منعقد ہوا۔ یہاں فرزندان اسلام کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر ائمہ حضرات نے عید الاضحیٰ کے فلسفے اور قربانی کے جذبے پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ ادھر ضلع گاندربل کے عیدگاہ میں بھی عید الاضحیٰ کا ایک بڑا اجتماع منعقد ہوا، جہاں پر لوگوں کی کثیر تعداد نے نماز عید ادا کی۔ یہاں لوگوں نے خطے میں آپسی بھائی چارے، امن سکون اور بقا کے لیے دعا کی۔ زیارت عام شریف بانڈی پورہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک بڑا اجتماع منعقد ہوا۔ اس موقع پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ بارہمولہ کے عیدگاہ قدیم میں بھی نماز عید کا بڑا اجتماع منعقد کیا گیا۔ یہاں بھی فرزندان توحید کی ایک بڑی تعداد نے اللہ کے حضور سر سجود ہو کر جموں کشمیر کے بقا اور ترقی کے ساتھ ساتھ آپسی بھائی چارے کے لیے پرنم آنکھوں سے دعا کی۔ ادھر کپواڑہ میں عید الاضحیٰ کا سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ غوث میں منعقد ہوا۔ یہاں فرزندان اسلام نے بڑی تعداد میں نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر ائمہ حضرات نے عید الاضحیٰ کے فلسفے اور قربانی پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ محبت اور قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ ہمیں ایثار و قربانی کی راہ اختیار کرنے اور انسانیت کے تئیں بے لوث خدمت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ انہوں نے سبھی ہموطنوں سے معاشرے میں بھائی چارے اور باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینے کا عہد کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس موقع پر نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے بھی سبھی کے لیے نیک خواہشات پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کا تہوار سبھی قوموں اور برادریوں کے لیے اپنی خوشیوں کو ساتھ مل کر منانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج عید الاضحیٰ کے موقع پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں نریندر مودی نے سبھی کے لیے مسرت اور خوشحالی کی دعا کی ہے۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ تہوار معاشرے میں میل ملاپ اور ہم آہنگی کے جذبے کو سربلند کرے گا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ دن جموں کشمیر اور ملک کے لیے امن و سلامتی اور خوشحالی کا پیغام لے کر آئے گا۔
श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। इस हवाले से जम्मू के शालीमार इलाके में रजिस्ट्रेशन सेंटर खोला गया है, जहां उन यात्रियों के मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की जाएगी जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं की हो। उधर जम्मू शहर के ही पुरानी मंडी के राम मंदिर कॉम्प्लेक्स में साधुओं के लिए रजिस्ट्रेशन का मरकज खोला गया है। वाजा रहे 1000 से जायद यात्री जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में पहुंच चुके हैं, जहां से वो 2 दिन बाद यात्रा के लिए वादी की तरफ रवाना होंगे। 62 रोजा यात्रा दोनों रास्तों नुनवन, पहलगाम और बालतल सोनमर्ग से 1 जुलाई से शुरू होगी और 31 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। इस बीच पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला राजकुमार गोयल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी ने कल यात्रा के हवाले से दोनों रास्तों का मुआयना किया। 1 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी और सिविल इंतजामिया ने यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। सभी मुत्तलिका महकमे और जिला इंतजामिया श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के साथ मुकम्मल तालमेल के साथ काम कर रहे हैं ताकि यात्रियों को सभी मुमकिन सहूलियात और मदद फराहम की जा सके। यात्रियों का पहला जत्था जम्मू में अमरनाथ यात्री निवास बुनियादी कैंप पहुंच चुका है। हफ्ते से शुरू होने वाली 62 रोजा यात्रा 31 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। यात्रियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए जहां इंतजामिया कमर कसी हुई है, वहीं लंगर समिति कई मकामात पर यात्रियों को बेहतर मयार का खाना फराहम करने के लिए तैयारी में जुटी हुई है। मकामी लोग भी इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका एजेंसियों के साथ साथ लंगर समितियों को अपना ताउन फराहम कर रहे हैं ताकि यात्रा खुश असलूबी के साथ मुनक्किद की जाए। बीजेपी के कौमी संपर्क अभियान के तहत बीजेपी सरबराही वाली सरकार के 9 साल की बेमिसाल मुहिम को आगे बढ़ाते हुए वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज रामबन जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने पार्टी लीडरों और वर्करों के इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि रामबन, डोडा, उधमपुर, कोटवा लोकसभा हल्के में पिछले 9 सालों में काफी तरक्की हुई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर रामबन को एक खासा मकाम हासिल होगा। उन्होंने कहा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर कुशादगी का काम मुकम्मल होने के बाद जम्मू से श्रीनगर तक का सफर सिर्फ 4.5 घंटे का रहेगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मामूल के ताल्लुकात कायम करना उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक कि वो सरहद पार से की जाने वाली दहशतगर्दी से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी तर्क न कर दे। कल नई दिल्ली में मोदी हुकूमत के 9 साल के बारे में मीडिया को तफसीलात फराहम करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि भारत दहशतगर्दी को पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने की बुनियाद नहीं बनने देगा। कनाडा के साथ मुल्क के ताल्लुकात के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए वजीर मौसूफ ने इल्जाम लगाया कि ऐसा लगता है कि कनाडा वोट बैंक की सियासत करने पर मजबूर हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कनाडा में ऐसी सरगर्मियां होती हैं जिनसे भारत की कौमी सिक्योरिटी और सालमियत को जख्म पहुंचता है तो भारत को जवाबी कार्रवाई करना पड़ेगी। वजीर मौसूफ ने मुतल्ला किया कि रूस के साथ भारत के ताल्लुकात सभी नशेब व फराज के बावजूद मजबूती से कायम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अमेरिका के हालिया दौरे का जिक्र करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने इसे तारीख में इंतहाई सूदमंद और मुफीद करार दिया। चीन के साथ भारत के ताल्लुकात का तज्जिया करते हुए वज़ीर मौसूफ ने इसे एक मुश्किल मरहला करार दिया। उन्हें इस बात पर जोर दिया कि सरहद की सूरत हाल ताल्लुकात की सूरत हाल तय करेगी। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम अब्र आलूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.5 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.2 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।